اور رحم کرنے کی مثال اگر سیکھنی ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھیے۔ ایک صحابی رسول ہیں حضرت ثمامہ۔ حضرت ثمامہ ہیں جو ہر وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کیا کرتے ہیں، ابھی ایمان نہیں لائے ہیں۔ ایک جنگ میں حضرت ثمامہ گرفتار ہو جاتے ہیں، انہیں قیدی بنا کر لا کر مسجد نبوی شریف کے ستون انہیں باندھ دیا جاتا ہے، اور رات بھر حضرت ثمامہ کو ستون میں باندھ کر رکھا گیا۔ جب فجر کی نماز کے بعد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ باہر تشریف لے آئے، پھر آپ اپنے اصحاب کے ساتھ میں حضرت ثمامہ کے پاس گئے، اور ثمامہ سے کی طرف جب مخاطب ہوئی تو ثمامہ نے اپنی نظروں کو جھکا کر رکھا ہے، نظر نہیں ملا۔ میرے آقا فرماتے کہ ثمامہ ذرا نظریں اونچی تو کرو۔ ثمامہ نے کہا نظریں اونچی کیوں کرو؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثمامہ ذرا نظر تو ملاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ نظر کو میں کیوں دیکھوں؟ آپ کی نظر تو دنیا کی تمام نظروں میں سب سے خراب نظر ہے، معاذ اللہ۔ میرے نبی نے کہا ہے ثمامہ کم سے کم میرا چہرہ تو دیکھو۔ تو ثمامہ نے کہا کہ میں آپ کا چہرہ کیوں دیکھوں؟ آپ کے چہرے سے زیادہ بدصورت کسی کا چہرہ نہیں ہے، آپ کے چہرے سے زیادہ کسی کا خراب چہرہ نہیں ہے، اس پوری دنیا میں سب سے زیادہ خراب چہرہ تو آپ کا ہی ہے۔ میرے نبی فرماتے کہ اگر آپ اے ثمامہ اگر تم میرا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا تو کم سے کم تم مجھے تو دیکھ۔ تو کہتے آپ کو کیا دیکھوں؟ آپ تو سب سارے انسانوں میں سب سے برے انسان ہیں، نعوذ باللہ۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثمامہ اگر تم مجھے نہیں دیکھتے تو کم سے کم میری بستی کی طرف تو دیکھو۔ کہا آپ کی بستی کو کیا دیکھیں؟ آپ کی بستی تو تمام دنیا کے تمام بستیوں میں سب سے خراب بستی ہے، سب سے بیکار بستی ہے۔ حضرت ثمامہ نہ حضور کا چہرہ دیکھتے ہیں، نہ حضور کی طرف نظر کرتے ہیں، نہ حضور کی بستی کی طرف دیکھتے ہیں، بلکہ اپنی نظروں کو جھکا کر کھڑے ہیں۔ جب صحیح جواب دیتے ہیں کہ میں آپ کا چہرہ کیوں دیکھوں؟ آپ کا چہرہ تو ساری دنیا کے سارے انسانوں میں سب سے بیکار چہرہ ہے۔ حضرت عمر نے تلوار نکال لی، یا رسول اللہ حکم دے میں اس کی گردن کاٹ دوں۔ میرے آقا نے فرمایا عمر تلوار کو اندر ہی رہنے دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے نبی نے کہا عمر تلوار کو اندر ہی رہنے دو، اسے باہر مت نکالو۔ پھر جب انہوں نے کہا کہ میرے نبی نے کہا ثمامہ میری طرف دیکھو، کیا دیکھوں؟ آپ تو سارے انسانوں میں سب سے برے انسان ہیں۔ حضرت عمر کی تلوار کا ہاتھ پھر تلوار پہ چلا گیا۔ کہا یا رسول اللہ تلوار نکال لوں؟ میرے نبی نے کہا تلوار مت نکالو، تلوار کو ہی رہنے دو۔ پھر جب انہوں نے کہا کہ آپ کی بستی تو دنیا کی تمام بستیوں میں سب سے بیکار بستی ہے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، اور حضرت فاروق اعظم کا ہاتھ پھر تلوار پہ چلا گیا۔ یا رسول اللہ ہم سے برداشت نہیں ہو رہا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم دے تو ہم ان کی گردن کاٹ دیں۔ میرے نبی نے فرمایا نہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ثمامہ اگر تم مجھے نہیں دیکھنا چاہتے تو یہ بتاؤ آخر چاہتے کیا ہو؟ تو کہتے کہ میں چاہتا کیا ہوں؟ آپ نے مجھے باندھ کر رکھا ہے، مجھے قیدی بنا کے رکھا ہے، میں آپ سے کہہ بھی کیا سکتا ہوں؟ آپ مجھے باندھ کر تو سزا دیں گے، اور مجھے کیا کریں گے؟ مجھے مار ہی دیجیے تو بہتر ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ثمامہ تم چاہتے کیا ہو، مجھے یہ بتاؤ۔ تو ثمامہ کہتے ہیں کہ آزادی کی امید تو نہیں آپ سے کہ مجھے آپ چھوڑ دیں گے، ہاں آپ مجھے مار سکتے ہیں تو مجھے مار دیجیے، آزادی کی امید تو میں نہیں رکھتا آپ سے، مجھے آپ یوں ہی قیدیوں کی کہ ہم حضور کے سچے غلام تب بنیں گے جب اپنے سے چھوٹوں سے پیار کریں گے، اپنے سے چھوٹوں پر شفقت کریں گے، اپنے سے چھوٹوں پر رحم کریں گے، اور حضور کے سچے غلام تب کہلائیں گے جب اپنے سے بڑوں کی تعظیم کریں گے، اپنے سے بڑوں کی عزت کریں گے، اپنے سے بڑوں کا رسپیکٹ کریں گے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ عمل کریں اور اپنے سے بڑوں کی تعظیم کریں، اپنے سے چھوٹوں پر شفقت کریں۔ انشاءاللہ تعالی آپ چھوٹوں پر رحم یہاں کریں گے، فیضان آپ کو مدینہ سے ملے گا۔ سمجھ لینا؟ اب یہی پہ ہمارے یہاں کمی ہے کہ اپنے سے بڑوں کی عزت کریں۔ کیا بولیں؟ اپنے سے بڑوں کی عزت کریں۔ اگر بڑا کو غصہ آ جائے تو چھوٹا کو چاہیے کہ غصے کا جواب نہ دے بلکہ وہ وہاں سے ہٹ جائے۔
ان کے ساتھ باتیں نہ کرے، ان کے ساتھ بحث نہ کرے، بلکہ آپ نارمل ہو جاؤ، وہاں سے سائڈ ہو جاؤ. آپ تھوڑا سا صبر کریں گے، انعام اللہ رب العزت عطا فرمائے گا. اور ہر بڑے کو چاہیے کہ جب آپ کے ساتھ کوئی چھوٹا اگر بدتمیزی کر جائے یا کوئی چھوٹا آپ کے ساتھ کوئی غلطی کر جائے تو بڑے کو چاہیے کہ وہ اپنے سے چھوٹوں پر رحم کر دے، اسے معاف کر دے. آپ اسے رحم یہاں کریں گے، اللہ تعالیٰ میدان محشر میں آپ پر رحم فرمائے گا. میرے نبی کی حدیث ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میری مخلوق پر اس دنیا میں رحم کرے گا، کل میں میدان محشر میں اس پہ رحم فرماؤں گا. میرے حضور کے حدیث، میرے آقا